الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جناب محترم مولا بخش صاحب فرما رہے تھے کہ درود پاک رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود کیا ہے. اسی بات کو تھوڑا سا میں وضاحت کرتا چلوں. ہمارا درود پڑھنا کیسا ہے, جو فرشتے بھیجتے ہیں درود ان کا کیسا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اصل میں جو حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, پہلے یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ جب بھی آپ یہ آیہ مبارکہ سنیں گے, جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں, علماء موجود ہیں, آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتی ہیں. ہمارا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم جو درود بھیجتے ہیں ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں جو ہم اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر فائز فرما. اصل میں ہمارا دعا مانگنا یہ ہے, سادے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کو اور عظمت شانی عطا فرما دیں. اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ فرشتے اس دعا کو, اس رحمت کو, اس مقام کو اللہ کی پاک بارگاہ سے جو لے کر آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اور رب تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے شانوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے. یہ نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ ہم بھی پڑھتے ہیں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, رب تعالیٰ بھی پڑھتے ہیں. اور خوبصورت انداز میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ رب کا درود بھیجنا اور ہے, فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے, اور ہمارا محبوب کی پاک بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا اور ہے. پڑھے محبت سے ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے, ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے, منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت, جنت کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے, ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے. جب تک دہن میں ہے زبان, جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل, جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل, کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل, کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. بعد از مصطفیٰ جو کہے کہ نبی ہوں, نبی کے بعد جو کہے کہ میں نبی ہوں, بعد از مصطفیٰ جو کہے کہ نبی ہوں, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, اور اس کا جھوٹ ہم سرے بازار عام کریں گے. اس کا جھوٹ
سرے بازار ہم عام کریں گے۔ آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو الحمدللہ بڑی خوش نصیبی آپ گاؤں والوں کے لیے کہ اس تنظیم عامہ مساجد دیپال پور و پاک پتن شریف کے لوگوں نے مل کر یہ چمکتے ہوئے چہرے جو آپ دیکھ رہی ہیں سوچ بچار کر رہے تھے کہ کہاں پر رکھی جائے۔ ہر کسی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ہم سب پر بازی لینے والے علامہ شاہد نذیر صاحب ہیں، تو انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا اور ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، آپ کا بھی آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات نے کلام مجید فرقان حمید میں بارہا مقام پر علماء کرام نے، تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 150 آیا مبارکہ ایسی ہیں جس میں محبوب کی ختم نبوت کا اللہ نے اعلان فرمایا، اور حدیث مبارکہ محبوب کے فرامین تو پھر وراء الورا ہیں۔ آیا مبارکہ میں نے پڑھی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سادہ انداز میں اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ نبی جو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ہمارا مشقت میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا ہے، وہ بڑی شفیق، وہ بڑا مہربان، وہ بڑے کمال درجے سے ہم اس امت سے محبت کرنے والا نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابزادوں کو دنیا سے اسی لیے لے لیا کہ محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم النبی جین ہے، ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابزادوں کو دنیا سے اسی لیے لے لیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محبوب کے بعد صحابزادہ ہی نبی ہے۔ بنی اسرائیل میں دیکھا جائے، پہلے نبیوں میں باپ نبی ہے، آگے اولاد نبیوں کی لڑی چلتی نظر آتی ہے، آگے بھائی نبی نظر آتے ہیں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے، محبوب نے تو بارہا مقام پر فرما دیا نا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، محبوب نے بارہا مرتبہ فرما دیا۔ تفسیر لباب فی علوم الکتاب، ابو حفص سراج الدین عمر بن حنبلی دمشقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جن کی وفات ہوئی ہے 775 ہجری میں، یعنی کہ 775 سال کے بعد محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد وہ ہجرت کے بعد شریف لاتے ہیں۔ وہ تفسیر اللباب فی علوم الکتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ نبی جو سب سے آخر میں آیا، جو اپنی امت سے کمال درجے کی محبت کرتا ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے، اس کی مہربانی اس قدر ہے کہ جس طرح جس شخص کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، اس شخص کی طرح جس کے پاس اولاد نہ ہو، اگر ہمارے معاشرے میں اگر اس انداز میں اس کو سمجھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو اس کو سارے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس کو سارے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، چاہے لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، اپاہج ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا سا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے یار مجھے بھی کوئی ابا کہنے والا مل جائے، مجھے بھی کوئی باپ کہنے والا مل جائے۔ وہ سب سے پیار کرتا ہے، اگر اس کے پاس اپنی اولاد ہو چاہے جیسے بھی ہو، پھر اس کو اپنے لال جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا، چاہے کوئی دودھ کا دھلائی کیوں نہ سامنے آ جائے تو اس کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی پیارا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اور یہ ابو حفص سراج الدین عمر بن حنبلی دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ ایسا نبی جو کمال شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے اپنی اس امت سے، اس شخص کی طرح جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس اس حوالے سے کہ آج 7 ستمبر ہے، 1974 کا 7 ستمبر جو تھا، اسی دن 13 دن کی 8 گھنٹے روزانہ کے بحث مباحثے کے بعد اللہ تعالیٰ ان علماء کی قبروں پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے اتنی جد و جہد کے بعد ملک پاکستان کے قوانین میں یہ لکھنے ہوا
کہ آج کے بعد قادیانی کافر ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام و جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں سیکون امتی ثلاثون سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یدعو انہ نبی۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہی ہیں میری امت کے 30 جھوٹے ایسے دعوے دار ہوں گے جو نبوت کا اعلان فرمائیں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں سب میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ثلاثون کذابون، وہ 30 کے 30 جو ہیں وہ جھوٹے ہوں گے، اور ان 30 میں آج کے موجودہ دور کے قریب ترین جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ قادیانی کافر جو بھارتی پنجاب میں پیدا ہوتا ہے 1835 میں، اور معمولی عربی سیکھنے کے بعد وہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی کچہری میں 15 روپے کی ماہانہ وظیفے پر نوکری پہ لگ جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ شخص تو بڑا دم ہلاتا ہوا نظر آتا ہے، وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے، تو انگریزوں نے سوچا کہ اس کو مذہبی ایجنٹ بنا دیا جائے۔ پھر انگریزوں کی سرپرستی میں اس قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو سپورٹ کرنے والے انگریز تھے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنا سکہ جو ہے وہ لوگوں میں منوا سکیں گے۔ تو انگریزوں کی سپورٹ حاصل ہوئی، مال و دولت دیا گیا، تو اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ 1835 میں پیدا ہوتا ہے اور 1908 میں لیٹرین شریف میں مر جاتا ہے، لیٹرین میں واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اب اتنا سا عرصہ ہے، اب 30 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں سے باقی حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ باقی کی جو ان کے ماننے والے تھے پیروکار آگے کیوں نہیں آئے؟ ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کے جو پیچھے سے سپورٹ کرنے والے آج بھی لوگ کبھی یہ ان کو مسیح موعود کہتے ہیں، کبھی خلیفہ مانتے ہیں، کبھی نبی مانتے ہیں، کبھی کیا کیا تعویلیں کر کے اس کو اور سے اور بڑھاوا دیتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان علماء کے قبروں پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے دن رات جد و جہد کر کے 8 گھنٹے روزانہ بحث مباحثہ کیا جاتا، جس کے بدلے میں یہ قوانین میں لکھا گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ ایک بڑی مزے کی بات، جب یہ اس بات کو 11 دن گزرتے ہیں اور 11 دن بات کو بحث مباحثے کو ختم ہوئے، اب بات یہ آ گئی کہ اس کو قوانین میں لکھا کیسے جائے، کس تحریر سے لکھا جائے۔ حکومت پاکستان ہے، کوئی بھی حکومت ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس میں اقلیتوں کے قوانین جو ہیں وہ الگ طور پر بنائے جاتے ہیں، ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن اصل میں ان کی مسئلہ یہ تھا، بیماری ان کو یہ تھی، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم کے طور پر اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ان کے متبادل یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بالآخر ان لوگوں کو لکھا گیا کہ یہ عیسائیوں کی اتنی سیٹیں جو ہیں فلاں فلاں مقام سے ان کو فلاں فلاں حقوق دیے جا سکتی ہیں۔ اس وقت عبدالحفیظ پیرزادہ جو وزیر قانون تھا، وہ وزیر قانون جو ہے وہ لکھنے کے لیے جب قانون بیٹھتا ہے، اب وہ حکومت کرنے والے ہیں، ان کے دل میں بھی ایسی بات آئی کہ یہ بات نہ لکھی جائے۔ اب لکھنے کے لیے جب انہوں نے کہا، علامہ احمد شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ لکھا جائے کہ یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے، چاہے وہ احمدی ہوں چاہے وہ لاہوری ہوں، یہ کوئی بھی ایسا شخص مرزا قادیانی کو ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور قانون کی ایک بات یہ بھی ہے کہ قانون میں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے، اور کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب وزیر قانون جو تھا اس کے دل میں تو پہلے کوئی ایسی بات شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ اگر ہم ان کے نام لکھیں گے تو ہماری حکومت جانے کا خطرہ ہے، یہ ہمارے ساتھ کچھ معاملات پیش کر سکتی ہیں۔ اب اس نے یہ بات کہی کہ نورانی صاحب آپ چھوڑ دے، جانے دیں، ہم ویسے ہی اقلیتوں کے حقوق کے درمیان ویسے ہی بات لکھ دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہیں گے۔ علامہ نورانی صاحب نے کہا کہ یہ ان کا نام واضح طور پر لکھنا چاہیے کہ قادیانی غلام مرزا کو جو مانتا ہے، چاہے وہ احمدی ہو لاہوری ہو، وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ اب وزیر قانون نے ایک اور بات کی جو میں بتانا چاہتا ہوں
وزیر قانون کہتا ہے کہ نورانی صاحب چھوڑیں، کہاں آپ ان کا نام قانون میں لکھ کر قانون کو اور پاکستان کے آئین کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، پلید کرنا چاہتی ہیں۔ علامہ نورانی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ کو اس میں نام لکھنا پڑے گا، اور ان کے نام لکھنے سے آئین پلید نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر، لعین، شیطان اور فرعون کا نام لیا ہے، کہیں ان کے نام سے معاذ اللہ قرآن کی حرمت پر آنچ تو نہیں آ گئی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، بھی آپ کو لکھنا پڑے گا۔ قادیانیوں کو ماننے والے کافر ہیں، مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو۔ انہوں نے تعویل کی کہ آج تک آئین میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا، اور کہاں اب ان کا نام ہے؟ تو اس کے دل میں چور تھا نا کہ کسی طرح یہ مان جائیں اور قادیانی نہ لکھا جائے، کافر ان کو نہ کہا جائے۔ آپ نے فرمایا بھی آپ کو لکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں بھی رب نے خنزیر کا ذکر کیا ہے، شیطان کا ذکر ہوا ہے، فرعون کا ذکر ہوا ہے۔ ان کا ذکر کرنے سے کہیں قرآن کی شان کم تو نہیں ہو گئی، تو آپ کو لکھنا ہوگا۔ پھر وہ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ لاجواب ہو جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے آج کے 7 ستمبر کو 4:35 پر اس بات پر دستخط ہو جاتی ہے وزراء کے اور علماء کے، آج کے بعد یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اپنی ان عبادت گاہوں کو مساجد کا نام نہیں دے سکتے، اپنی عبادت کی تشہیر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی مساجد میں اذان نہیں دے سکتے، اپنے لیے کوئی پلے کارڈ اٹھا کر، اپنے اشتہارات لگا کر اپنے دین کی یا اس جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ اس وقت کے ان علماء نے یہ بات لکھی اور دین اسلام کو آج اللہ کے حکم سے تقویت ملی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت کا نزول فرمائے۔ یقیناً ان کا ایمان ایسا تھا، ایسا ایمان ان کا کہ 13 دن گزر چکے، 8 گھنٹے روزانہ مسلسل بحث ہوتی ہے، وہ اپنے دلائل دیتی ہیں اور یہ نبی کے غلام اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، بلاخر حق اسی کی ہوتی ہے جو سچا ہوتا ہے، جیت حق کی ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام، بہت ساری ایسی حدیث پاک محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام، جب کریم آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں، جو اس وقت لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتی، زکوٰۃ کا انکار کر دیتی، دین اسلام سے نکلنا شروع ہو جاتی، اور نبوت کا اعلان کیا مسلمہ کذاب نے۔ تو محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام، پیارے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جناب میں تو ابھی بھی بادشاہ بناؤں، ابھی تو میں نے بادشاہت کا مزہ نہیں لیا، ابھی تو میں نے عیش و احرام نہیں کیا، میں نے تو ابھی اس کے مزے ہی نہیں چکھے، یہ نہیں کہا، بلکہ اسی وقت سے خود نکلے ہیں اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر پیرا دیے۔ محبوب علیہ السلام کی 10 سالہ زندگی، جو جب مدینہ شریف میں آپ ہجرت فرما کر آئے ہیں، 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں، تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ 10 سالوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم اس کو اہم سمجھ لیتی ہیں، آج ہم اس کو اتنی جناب کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جناب، علماء کرام نکلیں گے، تقریریں ہوں گی، بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں نا ذرا اس مرد کلندر پہ، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو 1 سال کا وقت گزرا ہے، اور کس طرح پوری قوم کو، پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو، سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور آج اب کس بھی سوشل میڈیا پر جائیں، کوئی ان کا بیان اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بین کر دیا جاتا ہے، کہیں ان کی بات سن کر یہ مسلمان راہ راست پر نہ آ جائے۔ اللہ، آج بھی یہ قادیانی کو پھر بڑھاوا دے رہے ہیں، اور قادیانی کا عقیدہ کتنا غلیظ قسم کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو جب ربوہ میں دفن کرتے ہیں نا، وہ امانتاً دفن کرتے ہیں۔ جب ملک پاکستان یہ بنا تھا، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہ قادیانی تھے، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے، اور آج بھی ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، پاکستان ٹوٹ جائے گا، ہم پھر قادیان میں چلے جائیں گے۔ بھارتی پنجاب کا وہ گاؤں ہے نا قادیان، جہاں پہ مرزا قادیانی پیدا ہوا،
تو آج بھی وہ ربوہ میں اپنے مرنے والوں کو امانتاً دفن کرتے ہیں تاکہ جب ہم یہاں سے نکال کر اپنی میتوں کو قادیان میں لے جائیں۔ تو ان سے کس چیز کی امید رکھی جاتی ہے؟ خیر کی تو خیر اس سے امید نہیں رکھ سکتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو بہت سارے فتنوں نے سر پکڑا، تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر ان جنگ یمامہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جاتے ہیں۔ تو 10 سالہ مدنی دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی جنگ یمامہ میں ختم نبوت کا جب مسئلہ آتا ہے تو اسی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر! 10 سال میں 259 صحابہ، اور اسی جنگ یمامہ میں 1200 تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بڑے بڑے جنگید صحابہ کرام، بڑی بڑی شانوں والے، وہ اسی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اور محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت ابو رجاء الطارد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ میں آیا میں دیکھتا ہوں من المقبل و من المقبل، کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کا پیشانی کو چوم رہا ہے۔ لوگ مدینے میں جمع ہیں اور ان میں سے ایک شخص دوسرے کے پیشانی کو، ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بوسہ دینے والا کون ہے؟ من المقبل و من المقبل، یہ بوسہ دینے والا کون ہے اور جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو اس بتانے والے نے بتایا ذاک عمر بن الخطاب، کہ یہ جو بوسہ دے رہا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یقبل اللہ راس فی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی قتال اہل الردۃ الذین آمنوا منعوا الزکاۃ و ختم نبوہ۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے ماتھے پر بوسہ لیا جا رہا ہے، جو بوسہ دے رہے ہیں یہ عمر بن خطاب ہیں، اور بوسہ دے کر کہہ رہے ہیں ہم آپ پر قربان، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو برباد ہو چکے تھے، اور آپ آئے ہمارا دین بھی بچا، ہمارا دین اسلام کا نام بھی بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ ذالک عمر بن الخطاب یقبل اللہ راسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی قتال اہل الردۃ الذین منعوا الزکاۃ و ختم نبوہ۔ یہ بوسہ دینے والے عمر فاروق ہیں، اور جن کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت عمر فاروق بوسہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر قربان، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو تباہ ہو چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا، آپ نے مرتد ہونے والوں کے خلاف جہاد کیا، اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے اپنی آپ کو نبی کہا۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تباہ ہو چکے تھے، ہم آپ پر قربان ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، تابعی ہے، مدینے میں چل کر آئے اور دیکھ رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام۔ یہ ختم نبوت عام کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے ہیں، طرح طرح کے نیکی کے کام کرتے ہیں اپنے لیے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کچھ کیا ہے؟ اعلان تو سنتے ہیں کہ جناب آج فلاں جگہ میں قادیانی کو اپنا وہ سیٹ دے دی گئی، آج قادیانی اس جگہ میں گھس آیا، قادیانی وہاں پہنچ گیا۔ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے جو ان مکروہ ارادوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے کئی بہت سارے ایسے مقامات ارشاد فرمایا، کئی حدیث مبارکہ جن میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 150 سے قریب زیادہ بھی ہیں جن میں آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ختم نبوت کا ارشاد فرمایا۔ انا لمقفی کفیت النبیین وانا قیم، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور سب سے آخر میں آنے والا ہوں، انا قیم، میں آخر میں ہوں اور میں قیم ہوں۔ انا المقفی الحاشر، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخر آنے والا ہوں، حاشر ہوں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انا العاقب، میں عاقب ہوں، عاقب کہتے ہیں اس کو جو سب سے پیچھے آنے والا ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، محبوب فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ انا خاتم الانبیاء وانت آخر الامہ، محبوب فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ کتنی حدیث مبارکہ جس میں محبوب علیہ السلام
اب مقفی لفظ استعمال ہوا، انا المقفی وقفیت النبیین وانا قدی، یہ کفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں حکم ہو رہا ہے۔ علامہ سہل اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کفی کہتے ہی اس کو ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، اور قیم فرمایا محبوب نے اپنے آپ کو کہ وانا قیم، میں قیم ہوں۔ قیم کا مطلب یہ، قیم کہتے ہی اسے ہیں جس میں تمام خوبیاں، تمام کمال، سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے جس میں رکھا اسے قیم کہتے ہیں، اور وہ قیم اور کوئی نہیں، وہ محبوب کی ذات والا سے۔ محبوب نے فرما دیا نا جناب، لو کھانا، محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، محبوب نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، وہ عمر ہوتا۔ آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، چاہے وہ جتنا ہی کوئی اللہ کا ولی بزرگ کیوں نہ ہو، قطب ہو، غوث ہو، عبدال ہو، ان ساروں کی شان سے بڑھ کر محبوب علیہ السلام کی شان کے بعد وہ ساری شانوں کے مالک وہ صحابہ کرام ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ جب محبوب نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یا وہ عمر ہوتے یا علی ہو سکتا، نبی ہوتے، نبی کے بعد عمر ہوتے، عمر فاروق ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، یہ نبی ہونے تھے، کیونکہ نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین یہ لوگ ہیں۔ اور آج کا قادیانی کانا وہ کہے کہ میں نبی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبوت ہونا ہوتی تو محبوب نے فرمایا کہ وہ عمر ہے۔ مطلب یہ بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں کہ نبیوں میں جو سارے گن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق میں پہلے رکھے۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت کا واضح طور پر ہے، اور ہمارا بچہ جانتا ہے، اور آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے ان ایسے ایام کے بارے میں۔ جب ربیع الاول شریف آئے تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی ربیع الاول کا مطلب کیا ہے، محبوب کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب سکول سے چھٹیاں ہونے والی ہیں تو جناب 10 دن چھٹیاں ہوں گی تو 2 دن ہم نانا کے پاس رہ لیں گے، 2 دن دادا کے پاس رہ لیں گے، محرم کے دن آئیں گے پھر چھٹیاں ہوں گی، 14 اگست کے دن آئیں گے پھر سکول سے چھٹیاں ہوں گی، تو ہمارے پہلے ہی پلان بنے ہوتے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا، تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی ربیع الاول کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا ہوا تھا، اگست والے دن کیا ہوا تھا، کتنے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر کے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ یہ نہ ہوا کہ جناب بس پانی تقسیم کیا، لنگر بنایا، تقسیم کیا، چھٹیاں گزاری، موج مستی کری۔ ان کو بتانا چاہیے اپنے بچوں کو، بھائی تمہارے جتنے امام حسین ہیں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو اس راہ خدا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کروا دیا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آج 7 ستمبر کا دن تھا، اور اس 7 ستمبر کو ہوا کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اور آج یہ میسج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سن کر جائیں گے تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ 7 ستمبر 1974 میں اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان علماء کرام نے اپنی جد و جہد کی، اور روزانہ 8 گھنٹے کی بحث کے بعد یہ بات لکھی گئی کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ، ایسا عقیدہ جو اہل سنت یا ہمارے دین اسلام کے ماننے والے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں مانتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تبلیغ کریں، ان کو بتائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے قوانین میں یہ بات لکھی گئی کہ قادیانی کافر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس آئین میں ترمیم کروانے کے لیے اس نیک مقصد میں حصہ لیا، جتنی شہادتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے، آمین و صلی اللہ تعالی۔